تو آخر میں نے شیخ صاحب اور سرور خان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے. دیکھیں، لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ہے ضمیر خریدنے کے لیے. چوری کا پیسہ، کیونکہ یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس کا مطلب عوام کا پیسہ ہے. سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ اللیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشنز کے ضمیر خریدنے کے لیے. اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی. سندھ سے انہوں نے منگوائے اپنے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو. یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں اللیگل ایکٹیویٹی ہے نا. آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی لوگ ہمارے سے تنگ ہیں تحریک انصاف کے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پولیس پروٹیکشن اور چھپا کے، اور پھر بڑے بڑے وہ تھیلیاں پیسے کی آ رہی ہیں، تو یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے کرم کیا پاکستان پہ کہ لوگوں کو اصل میں اس ٹائپ کی سیاست کی شکل دیکھنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو، اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پولیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا، پولیٹکس میں آنا پیسہ خرچ کر کے، پولیٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا، پیسہ بنانا، پیسہ باہر بھیج دینا، اور پھر یہ استعمال کرنا. اس علاقے میں تبدیلی آئے گی. رنگ روڈ منصوبے پر راولپنڈی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. وزیر کوئی کسی کو شرم نہیں ہے کہ اس طرح اس کو جمہوریت نہیں کہتے ہیں. جمہوریت کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے. میں نے برطانیہ میں کوئی 30 سال اپنی زندگی گزارے، 30 گرمیاں کرکٹ کھیلتا تھا، پھر ایجوکیشن بھی وہاں لی، اور ادھر سے ہم نے ماڈل لیا ہے اپنی جمہوریت کا. ویسٹ منسٹر ماڈل پاکستان نے لیا. میں نے آج تک کبھی کسی بھی پولیٹیشین کا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیسے لے کے اپنی دوسری طرف چلا جائے، فلو کراس کرے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کی جمہوریت کے اندر اگر کسی کوئی کوشش بھی کرے پیسے دینے کی کسی کو خریدنے کے لیے، اس کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ اگر وہ پکڑا گیا تو معاشرہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی ان کو اتنا خوف ہے کہ عوام کا اتنا ڈر ہے کہ ان کی جمہوریت کے اندر ایک عوام کے خوف کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرے جو سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں. چوروں کی طرح چھپا کے پولیس پروٹیکٹ کر کے تو پیسے دے رہے. میں نے تو اپنے لوگوں کا، ہمارے لوگ ذرا جذبات میں آ گئے اور آ کے انہوں نے وہ کیا، میں نے ان کو، یعنی سندھ ہاؤس کے باہر، میں سب کو کہتا ہوں پرامن احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں. اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے، بلکہ حق نہیں، آپ کا فرض ہے کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن کوئی تصادم نہ کریں. اور دوسری چیز کہ عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک، اصل پریشر ہوتا ہے پبلک کا، کہ پبلک یہ تو بتائے کہ یہ کیا، یہ جو کر رہے ہیں جمہوریت ہے. آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کے آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اصل میں برطانیہ کے اندر جو میں ان کا سسٹم سمجھا، وہ پبلک کا پریشر پڑتا ہے. پبلک کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس طرح کرے، کیونکہ اس کی ساری زندگی کے لیے پولیٹکس ختم ہو جائے. پولیٹکس کیا، اس کو جیل میں ڈال دیں. تو ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یہ موقع مل گیا ہے. ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. یہ دن نوٹ کر لینا، یہ جب جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ، اس ملک کا جو میں دیکھ رہا ہوں، میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں یہ جو ضمیر فروشی کے اوپر، یہ مجھے پورا یقین ہے کہ
ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں, ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے. عوام جو ہے یہ زمانہ بدل چکا ہے. وہ جب چھانگا مانگا کی پالیٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت سوشل میڈیا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. یہ وقت بدل گیا اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے. میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک جمع نہیں ہوگی, اور صرف ایک بتانے کے لیے عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف, ہمیں حکم ہے اللہ کا. یہ یاد رکھیں, مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو. جب اب وہ سب کے سامنے یہ برائی دیکھتے ہیں, یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گورنمنٹ گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ, تو عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو, اور عوام انشاءاللہ 27 تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ.